توڑنے کی آخری کوششیں، الیکشن کمیشن بھی متحرک ہے، طاقتور حلقوں کا تحریک انصاف سے بالواسطہ رابطہ بھی ہے، اور عمران خان نے بڑا اہم پیغام عوام کے نام جاری کیا۔ خان کے بیٹے کی سالگرہ ہے، عدالت نے اجازت نہیں دی فون پر بات کرنے کی، اور پاکستان کی قوم اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں اسپیشلی برطانیہ میں جہاں میری آواز پہنچ سکتی ہے، آپ نے پہنچانی ہے کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے، میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے فیصلے کو روکنے کی جو درخواست ہے وہ تھوک کے حساب سے آ گئی ہیں چاروں صوبوں کے علاوہ وفاقی حکومت۔ یہ درخواست گزار کون ہے؟ قاضی فائز اس وقت دھرنا کیس میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ آج کی اسٹیبلشمنٹ نے تارے دکھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے فیصلے کے خلاف جو عدالت نے فیصلہ دیا اس سے وہ کیوں واپس کروانا چاہتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ ارشد شریف شہید کا کیس بھی لگ گیا۔ الیکشن کمیشن دسمبر کے پہلے ہفتے میں انتخابی شیڈول بھی جاری کر رہا ہے۔ 16 تاریخ کو 16 دسمبر سے پہلے انہوں نے 54 دن کا الیکشن شیڈول جاری کرنا ہوتا ہے۔ علی وزیر کی وہ آرمی کے جوانوں کو دھمکیاں اور گالیوں کا ایک معاملہ وہ بھی سامنے ہے۔ چارسدہ میں ورکر کنونشن ایک دفعہ پھر بہت بڑا جلسہ بن گیا۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان کے پیغام کی بات کروں۔ خان نے بڑا اہم پیغام بھجوایا کہ میری قوم کو بتا دو کہ یہ ایسی دفعات مجھ پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں عمر قید ہے اور سزائے موت ہو سکتی ہے۔ یہ بات علیمہ خان صاحبہ نے ملاقات کے بعد کی، لیکن یاد رکھیں یہ نہ تو 1978 ہے، نہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو ہے، نہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی ہے، اور نہ ہی جنرل ضیاء موجود ہے۔ اس کی باقیات کی اتنی جرت نہیں کہ قوم کے دل کو دھڑکنے سے روک سکیں یا کوئی تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی سکیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، اس قوم نے بڑا صبر کیا، اس ضبط کو نہ آزمائے، انہیں امتحان میں نہ ڈالے۔ بھٹو والا معاملہ دہرایا جائے، اس غلط فہمی سے نکل آئے۔ عمران خان سے جیل میں پوچھا گیا کہ سختی، ناانصافی اور انصاف کے قتل عام پہ اتنے مطمئن اور کیوں آپ پھر بھی ریلیکس ہیں؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب دیا عمران خان نے۔ کہا میں پریشان کیوں، میں نے نہ کوئی غلط کام کیا نہ گناہ کیا، میرا اللہ پر ایمان ہے، میری عوام میرے ساتھ ہے، میں پاکستان اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں، تو میں کیوں کسی سے ڈروں، میرا ضمیر مطمئن ہے، مجھے کوئی خطرہ۔ دیکھیں جب ایمان اس لیول پر انسان کا پہنچ جائے، یقین اس لیول پر ہو اللہ پر، تو پھر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ذلت ہے، مقدر میں رسوائی، بدنامی، اور پھر اسکولوں کے بچوں کو جا کے لیکچر دینے سے آپ کی یہ سیٹنگ نہیں ہو سکتی۔ محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے۔ ابھی بھی وقت ہے خان کو توڑنے کی بجائے اس سے معافی مانگے۔ پوری قوم کی نفرت اچانک محبت میں بدلے گی، یقین کریں اس محبت کی چابی خان کے پاس ہے، یہ اسکول کے بچوں کے پاس نہیں ہے، عوام کے پاس نہیں ہے، امریکہ کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے۔ میں آپ کو اس کی دلیل دے دیتا ہوں۔ عمران خان کو تو چھوڑیں، آپ صنم جاوید، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد کو نہیں توڑ سکے۔ آپ عمران خان سے معافی منگوانا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں، پہلے صنم جاوید سے ڈیل کر کے دکھا دیں۔ نہیں ہو سکتی آپ کی ڈیل، آج 8 مہینے ہو گئے۔ اس کے بچوں کو تختہ مشق بنایا گیا، وہ کہہ رہے ہیں امی سے کو مریم نواز سے معافی مانگے۔ صفاقیت کا یہ درجہ، ان بچوں کی باتیں سنے وہ کہتے ہیں ماں کے ہاتھ کا کھانا یاد آتا ہے۔ میری ان بچوں سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش ہے، خواہش ان تک پیغام پہنچے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ تمام پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت جیلوں میں قید ہیں، وہ ان بندوقوں والوں کے سامنے کھڑی ہیں، ان بچوں کی قربانیاں دے رہی ہیں تاکہ قوم کے بچے محروم نہ ہوں۔ میں آگے چل کے واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، امید ہے ان بچوں تک ضرور پہنچے گا، شاید انہیں نہ سمجھ آئے، 10 سال بعد یہ باتیں سمجھ آئیں، لیکن امید ہے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آئے گی، اور بڑی غور سے آپ نے میری بات سمجھنی ہے اس واقعے سے۔ عمران خان کے بیٹے سلمان کی کل سالگرہ ہے۔ خان نے عدالت سے فون پر اپنے بیٹے سے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ پریزن رول ہے، جیل مینول ہے، عمران خان سمیت ہر قیدی کا حق ہے اپنے خاندان سے، لیکن نہیں بات کرنے دیتے۔ میں حقیقت بتاؤں تو میں تو خود سالگرہ یا ان چیزوں پر تو بالکل یقین ہی نہیں رکھتا، نہ مناتا ہوں اپنی اور نہ بچوں کی۔ یہ معاملہ لیکن ذرا مختلف ہے۔ قانون، آئین، انصاف، ظلم اور جبر، پاکستان کی تقدیر۔ عمران خان کی سالگرہ، عمران خان چاہے نا کل 12 بجے لنچ کر سکتا ہے، سالگرہ کا کیک کاٹ سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے، تصاویر انسٹاگرام ٹویٹر پہ لگا سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں فیصلہ موجود ہے۔ پورا کرنے کے لیے چارٹرڈ جہاز 5 منٹ میں نہ ملے، جیل سے پروٹوکول لے کر خود عزت سے ایئرپورٹ چھوڑ کر لندن ایئرپورٹ سے پک بھی کریں گے، صرف بات مان جائے جا کے اپنے بچوں کے ساتھ منائے۔ قوم کے بچوں میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ اپنے سلمان کے پاس جائیں، اپنے قاسم کے پاس جائیں۔ اس قوم کے بے تحاشا قاسم اور سلمان موجود ہیں اور موجود رہیں گے، کہ فکر نہ کریں، جائیں بچوں کی فکر کریں۔ وہ نہیں مانتا، اس کا ایمان ہے اللہ پہ، وہ کہتا ہے مجھے بڑے مقصد کے لیے رہنا ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح، وہ اس دور کے مخالفین قائد اعظم کو سرپھرا کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکا۔ وہ ایک گھر سے پارسی نژاد عیسائی نوجوان سے شادی اس نے کر لی۔ قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی تھی، بن ماں کے 10 سال کی عمر میں قائد اعظم کے ساتھ تھی۔ قائد اعظم کو لاکھوں کروڑوں بیٹیوں کی فکر تھی کہ ان کا کیا ہوگا، بعد میں یہ کنویں بھرتی رہیں گی اپنی لاشوں سے۔ قائد اعظم نے ان مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کے لیے اسے اپنے ننہال میں چھوڑ دیا۔ وہ غیر اسلامی ماحول میں ڈھلی۔ قائد اعظم نے بڑا سمجھایا، مولانا شوکت علی بھی اس وقت بات کرتے رہے اسلام کے اصولوں پر، کہ اس نے شادی کی بات ہوئی تو قائد اعظم نے کہا لاکھوں مسلمان لڑکے ہیں۔ اس نے آگے سے جواب دیا لاکھوں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں، آپ نے میری ماں سے کیوں شادی کی؟ قائد اعظم نے اسے بتایا تمہاری ماں تو شادی کی اجازت طلب تمہارے نانا سے کی تھی، خوشی سے کی ہے، تو اپنے شوہر سے کوئی اسلام قبول کر لے۔ قائد اعظم کی بیٹی نے کوشش بھی کی تھی اس پر۔ بہرحال ایک ایسا شخص جس کی اکلوتی بیٹی نے اسے چھوڑ دیا قوم کی بیٹیوں کی وجہ سے، اسی لیے وہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بنا۔
محبت تھی، سے اولاد تھی، پھر بھی ہر سالگرہ پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولتے تھے. یہ قائد اعظم کے ڈرائیور عبدالحی خود دے کر آیا کرتے. یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اولاد سے بڑی نعمت نہیں ہے. صاحب اولاد جانتے ہیں جن کی نہیں اللہ انہیں اولاد دے. یہ اس مشن کے لیے اولاد کی خوشیاں قربان کرنا تاریخ میں امر ہوتا ہے. ورنہ بکسے اٹھا کے 150 اہل خانہ لے کے سعودی عرب ڈیل کر کے جانا بڑا آسان کام ہے. راستہ سب کو آتا ہے. مریم نواز نے بتایا تھا یہ راستہ، اور آج اس راستے پہ چل بھی رہی ہیں. چوتھی مرتبہ ڈیل کر کے وزیر اعظم کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اور ایک عمران خان ہے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں مانتا. ہزاروں میل دور، اسی وجہ سے ہم دن رات اسے یاد کرتے ہیں. اور میری درخواست ہے پاکستان کے لوگوں سے، خاص طور پر برطانیہ میں تمام لوگوں سے، کہ کپتان کے بیٹے کو کل یہ پتہ چلنا چاہیے وہ ایک عام نوجوان ہے، لیکن اس کا باپ ملک کے کروڑوں نوجوانوں کی خاطر ان کی خوشیوں سے محروم. تو کل اب بریم مہربانی اپنی ذرا محبت کا ثبوت دیں. کپتان کو اس چیز کا پتہ چلنا چاہیے. اور ایک اور کام بھی کریں، چرسدہ میں جو ورکر کنونشن اونرز کی ویڈیو بھی مریم نواز صاحبہ کو بھیجیں. انہیں بتائیں دیکھیں نہ ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے، نہ کروڑوں کے اشتہار چلتے ہیں، نہ تم جھنڈا لگانے دیتے ہو، نہ بریانی اور قیمہ نان بانٹتے ہیں، نہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، نہ بلانا پڑتا ہے، نہ سرکاری ملازمین، نہ لسٹیں، نہ بسیں، نہ ٹرینیں، نہ گاڑیاں، نہ زبردستی اشتہار 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے ایم این ایز ایم پیز کو لسٹیں ایپس بنا کے 200 لو 600 لو ورکر اکٹھے ہوتے ہیں کنونشن میں اور جلسہ بنتا ہے. نہ قیادت موجود، لیکن عوام جان ہتھیلی پہ حقیقت میں گولیاں مارتے سیدھی ان کی آنکھوں کے سامنے کنونشن ہو رہی. عوام لوگوں کو بتاتی ہے آج ہم اکٹھے ہیں، اور یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ ورکر ایک شو تمہارے 100 جلسوں پر بھاری ہے. چرسدہ ورکر کنونشن کے آپ مناظر دیکھیں، بہت بڑا جلسہ بنا ہو، بہت سارے قافلے اس میں. سابق ایم پی ہیں ایک بابر علی خان، شب قدر سے وہ آئے، وہاں سے تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر لوگ ان کے ساتھ. اب پنجاب میں بھی یہ معاملہ انشاءاللہ جلد آپ کو شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ قوم غلام نہیں رہنا چاہتی. دیکھیں ان کا فیصلہ ہے. غیرت کی لسٹ آپ اٹھا کے دیں، 200 ممالک، افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک غیرت میں بہت آگے ہیں. انوویشن کی لسٹ دیکھیں، اس میں آگے. دنیا کی جو رینکنگ اٹھا کے دیکھیں ہم کہاں سب سے نیچے. لیکن جب قوم غلام نہ رہنا چاہے تو پھر پتہ کرتی ہے جس طرح یہ افغانستان کر رہے ہیں. وہاں پہ پچھلی جو حکومت بدلی تھی، آپ کو یاد ہوگا ان کی ویڈیوز آئی تھی، وہ مجسمے توڑ رہے تھے گوتم بدھ کی، اور وہ سارے دنیا نے مذمت کی کیونکہ انہیں خارجہ پالیسی اور دنیا کی سمجھ نہیں تھی کہ اس طرح دنیا میں نہیں رہ سکتے. آج چین کی نیوز ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر وہاں چین کے کھلاڑی اسی مقام پر جہاں مجسمے توڑے وہاں فٹ بال کا میچ کھیل رہے ہیں. یہ ہوتی ہے خارجہ پالیسی، دنیا کو پیغام دے کے ساتھ چلانا. چین اور افغانستان کے جو حالات جسے نہیں سمجھ آ رہے وہ ویڈیو دیکھ لے، سمجھ آ جائیں گے. آج انہیں دفتر خارجہ کہہ رہے کراچی پورٹ پہ پھنسے ہوئے کنٹینر جو پاکستان میں ہیں وہ ریلیز کرو. پوری دنیا سے جو امداد آتی ہے ڈیوٹی فری کی چیزیں وہ ہمیں واپس کریں. ماضی میں ہوتا تھا ساری ڈیوٹی فری کی چیزیں جاتی تھی افغانستان، وہاں سے اسمگل ہو کے پاکستان، اور پھر زر مبادلہ ملتا نہیں تھا ڈبل قیمتوں میں. اب دیکھیں اسمگلنگ روکنا کس کا کام ہے، بارڈر کس کے حوالے ہے. آج افغانستان، روس، ایران، چین اکٹھے ہو کے مل گئے، ہم ان سے کٹ گئے، ہندوستان سے ہم کٹ گئے، امریکہ ہمیں بلاتا نہیں، لفٹ نہیں کراتے عرب ہمیں.